جیسا میرے آپ سے 2 کویسچن ہیں۔ ایک جو آج پنجاب اسمبلی میں ہوا اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں آپ نے سب نے دیکھا جو کچھ ہوا ادھر، ووٹ ڈالے گئے، وہ کاؤنٹنگ ہوئی، پی ٹی آئی کے 186 نکلے، مسلم لیگ نون کے 179۔ تو جب یہ اناؤنس کیا گیا ابھی 186 پی ٹی آئی کے نکلے ہیں، اس کے بعد نون کے 179 نکلے، تو اسپیکر نے ایک لیٹر پڑھ کے سنایا، جی چودھری شجاعت حسین نے یہ لیٹر جو ہے میرے کو بھیجا ہے۔ پہلی بات تو یہ کرنے والی ہے بھی چودھری شجاعت اس کو لیٹر تو بھیج نہیں سکتے۔ لیٹر تو اگر انہوں نے بھیجنا ہے تو وہ اپنے پارلیمانی لیڈر کو بھیجیں گے۔ پھر اگر لیٹر آپ کو پہلے ملا ہوا ہے تو آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ نے ذکر نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے انہوں نے بولا ابھی یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو گیا، آپ نے ووٹ کیوں ڈالنے دیا؟ تیسری بات، سیم سچویشن اگر آپ پیچھے جائیں 9 اپریل کو تو کیا ہوا قومی اسمبلی میں؟ آپ صاحب نے اس وقت بھی دیکھا جب قاسم سوری نے دیا رولنگ دی تو کورٹ نے ریورس کر دیا، تو ٹائم دے دیا ابھی صبح واپس جاؤ، یعنی اس پہ ووٹنگ کراؤ۔ تو آج اس نے قانون کو توڑا ہے، اس نے قانون کی دھجیاں میرے کو یہ ابھی تک میں سوچنے پہ مجبور ہوں، میرے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی چودھری شجاعت قانون سے بڑا ہے۔ اگر چودھری شجاعت اگر قانون سے پہلے کون ہے، قانون ہے یا چودھری شجاعت ہے؟ جو رولنگ دی گئی ہے سراسر غلط دی گئی ہے، وہ سراسر غلط دی گئی ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی قانون ہوتا یا ہے تو اس کا سد باب ڈھونڈنا چاہیے، اس بندے کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اچھا، صحیح ہے۔ تو جیسا آپ جو رانا ثناء اللہ کا بیان انہوں نے دیا اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے پلیز۔ رانا ثناء اللہ کی آپ نے کیا بات کر دی ہے؟ رانا ثناء اللہ کا میں کیا جواب دوں؟ جب بھی وہ کانفرنس کرتے ہیں تو ان کے 4 لفظ تو بہت مشہور ہو گئے ہیں۔ ان کے پہلا تو یہ فسادی ٹولہ، یہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ باز ہے، یہ انصافین۔ اصل میں اگر اس سارے سچویشن کو دیکھا جائے نا، اس ساری سچویشن پہ اگر آپ نظر رکھو، سارا ایپیسوڈ دیکھو، مارچ سے لے کے آج تک یا 1980 سے لے کے آج تک، ایکسپوز جدھر ہوئے ہیں سارے، مارچ میں جب انہوں نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، اس میں یہ نکلا بھی پڑھے لکھے ان پڑھ میں جھگڑا ہو گیا۔ جو پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا ہے، جو ان پڑھ ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہونا چاہتا، تو لڑائی ختم نہیں ہو، یہ لڑائی کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے ختم نہیں ہوگی، جو پاور میں ہیں، جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ سوچتے ہیں 80 والا دور ہے، 90 والا دور ہے۔ اس کا سد باب کوئی کرنا چاہیے، اس کو کسی طریقے کوئی حل اس کا نکالنا چاہیے۔ اس ملک میں، اس ملک کو یہ جو میں بھی بولنے جا رہا تھا وہ رانا ثناء اللہ کی لینگویج، یہ جو سارا سینیریو آج کریٹ کیا گیا ہے، اس کا سد باب ڈھونڈنا چاہیے۔ جس نے یہ کام کیا ہے، کسی کو تو آپ کو سزا دینی پڑے گی، اس نظام کو سیدھا کرنے کے لیے، اس نظام کو اوورآل کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے اس نظام کو ایسے ہی چلنے دیا، یہ نہیں چل سکتا۔ اس ملک میں انتشار ہوگا، اس ملک میں پھر وہ کام ہوں گے جو کسی نے کبھی سوچے نہیں۔ ابھی تو سارے اپنے اپنے گھر میں بیٹھے، میرا تو خیال ہے کسی کو سامنے آنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے سارے عمل کو۔ یہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں، اس عوام تو کہیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی۔ ملک میں عوام تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی۔
جس نے ووٹ دیا, جو ٹیکس دیتی ہے, وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے, عوام, ساری پاور تو عوام کے پاس ہے. یہ کسی ادارے, کسی پارلیمنٹیرین کے پاس نہیں ہے. پارلیمنٹیرین بعد میں ہے, پہلے وہ عوام کے پاس جاتا ہے, عوام ووٹ دیتی ہے, پھر وہ پارلیمنٹیرین بنتا ہے, پھر وہ کوئی منسٹر بنتا ہے, جیسے رانا ثناءاللہ صاحب بنے. عوام, پاور تو ساری عوام کے پاس ہے. تو عوام کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں جیسے وہ بھیڑ بکریاں ہیں. تو کچھ سوچنا چاہیے, سب کو سر جوڑ کے اس میں کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں اللہ توفیق دے اس ملک کو مضبوط کرنے میں. آپ سب اپنا خیال رکھنا, اپنے گھر والوں کا اینڈ اس چینل کا. تھینک یو.